پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مشرک ہوگا اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ حالت شرک میں مر جائے، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی شرک میں ایک دفعہ مبتلا ہوا تو پھر دنیا میں بھی اس پر توبہ کے دروازے بند ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو بعض اوقات ایسی قوموں میں آتے ہیں کہ جو شرک میں مبتلا ہوتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اہل مکہ کو شرک میں مبتلا پایا، ایسے ہی جو اہل کتاب تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو بہت سارے پھر عرب اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام کی سعادت حاصل کی۔ تو پہلے وہ مشرک تھے، پھر اس کے بعد مومن ہو گئے تو ان کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باتیں گناہ معاف ہوئے، بلکہ ان میں سے جو سرکار پر ایمان لائے، آپ کو دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے حالت ایمان میں، اور پھر ان کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہوا یا دیکھ نہ سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں صحبت اختیار کی اور پھر ان کا حالت ایمان میں انتقال ہوا، وہ صحابی بنے جو پوری امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے افضل۔ کہاں شرک، کہاں وہ مشرک تھے اور کہاں پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص شرک جیسے قبیح فعل میں بھی مبتلا ہو لیکن موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور شرک کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حالت شرک میں مر گیا تو پھر نہیں بخشے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی مشرک کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ رضا بالکفر کفر، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، یعنی کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ جو غیر مسلمین سے بعض اوقات دوستی رکھتے ہیں یا ویسے ہی جڑ ہوشیاری میں کہہ دیتے ہیں کہ یار بس کوئی ہندو ہے ٹھیک ہے، کوئی یہودی ہے صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے کفر پر راضی رہنے سے راضی ہوئے، آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ میں پورا درس کروں گا۔ یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ شرک کو شدید ناپسند فرماتا ہے، اور اگر کوئی شرک کو پسند کرے یا خود مشرک نہ ہو اور شرک سے راضی ہو تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔